اب آتے ہیں شرائط محقق کی طرف۔ محقق کے اندر دو قسم کی شرائط ضروری ہیں۔ کچھ شرائط ہیں جو انتخاب موضوع اور انتخاب تحقیق کے لیے ضروری ہیں، دوسری وہ شرائط ہیں جو لکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ جب آپ نے انتخاب کر لیا تو لکھنا ہے۔ یہ الگ الگ میں نے اس لیے لکھی ہیں کہ بہت سے لوگوں کے اندر پہلی شرائط ہوتی ہیں، دوسری نہیں ہوتی۔ پہلی شرائط پوری ہوتی ہیں، انتخاب بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی شرائط ہیں، لیکن شرائط ثانویہ نہیں ہوتی تو تکمیل نہیں ہوتا۔ آج کل یہ بڑی مصیبت آ چکی ہے اور اس پر رونا چاہیے کہ ابھی بہت سے دوست جو ہے وہ بغیر دفاع کیے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی محنت کرتے ہیں، یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، آدھا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ بغیر دفاع کیے ڈاکٹر بھی ہیں۔ نہیں دکترا کا، اچھا نہیں، ہم فی الحال ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں جو پی ایچ ڈی کا دفاع نہیں کیا۔ جی ایسے بھی ہیں، چلیں یہ اس سے بھی بڑی جی اعظم مصیبت۔ اچھا ہومیوپیتھک، چلیں انجیکشن تو نہیں لگاتے نا، ہومیو والے انجیکشن نہیں لگاتے نا، چلیں۔ اچھا دیکھیں، انتخاب میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ قلبی تعلق ہے، قلبی لگاؤ ہے۔ ابھی ہمارے عرفانی صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ اغذیاء پہ کام کر رہے ہیں، تو اب ان کا لگاؤ تھا نا ان کی شخصیت کے ساتھ، ان کے آثار کے ساتھ، تو انہوں نے ان پہ کام شروع کیا ہے، ان کے نقش کو اجاگر کر رہے ہیں، ان کے کردار کو اجاگر کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر، مذہبی طور پر اپنے علاقے میں گلگت بلتستان میں کیا کردار ادا کیا۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ انسان کو علاقہ ہو، ایویں دھنگی دھوڑی انتخاب نہیں کرنا۔ بہت سے دوست ایسے انتخاب کر لیتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یہ چھٹی نہیں مل رہی یا مثلاً پروندہ بند ہو رہا ہے، اس طرح کے جو ہے وہ مسائل، تو وہ موضوع کبھی بھی پروان نہیں چڑھتا، وہ آخر نتیجہ نہیں دیتا۔ نتیجے کے لیے جو ہے ٹھیک نتیجہ خیز ہونے کے لیے یہ علاقہ مندی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تحقیق پیشن کا کام ہے، صبر و حوصلے کا کام۔ تو ایک ہمارے استاد نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ آپ نے اگر اپنے علائق کو جانچنا ہو تو کیسے جانچیں، اور سفری بتا رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کن چیزوں پر مطالعہ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں آپ سوچتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، راتوں بیٹھے جاتے ہیں، صبح بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کا علاقہ ہے، لگاؤ ہے، اسی کو آپ لیں اور اسی کے بارے میں تحقیق کریں۔ دوسرا تخصص، آپ علاقہ مندی ہے، تخصص نہیں ہے، تو پہلے جا کے تخصص لیں پھر تحقیق کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تخصص ابزار ہے، تخصص میں آپ کو روش سکھائی جاتی ہے، آپ کو منابع بتائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کو فلسفے کے منابع کا نہیں پتہ، وہ فلسفے میں تحقیق کرنا چاہتا، تاریخ کے منابع کا نہیں پتہ، مصادر کا نہیں پتہ، تاریخ میں وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو وہ مثلاً کلام کی کتابوں سے تاریخ لکھ لیتا ہے، یا مثلاً لغت کی کتابوں سے بعض اوقات میں نے دیکھا ہے حدیث کے حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ عام شائع رائج اشتباہات ہیں، چونکہ تخصص نہیں ہے، منابع کے ان اصل جو ان کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کون سی چیز کیسے اخذ کرنی ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مطالعاتی پس منظر۔ مطالعاتی پس منظر سے کیا مراد ہے؟ واضح ہے؟ مبہم ہے؟ ماشاء اللہ، یہی ہے کہ مثلاً ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں ادھر، تھوڑی گل کر جی، شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے ماہر ہیں، اب جو ہے وہ مناظروں میں، ان کا جو ہے وہ یہ تخصص ہے۔ تو اب یہ جو مناظرے کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ جو ہے نا اللہ یاری سے مناظرہ کرنا ہے یا ایسے ہی چند ایک اور جو ہے، تو اب میرے پاس آتے ہیں یہ کبھی کبھار کہ میں نے کہا یہ ہمارا تخصص ہی نہیں ہے، تو اب ہم آپ کو کیا، تو سن لیتے ہیں ہم ان کی جو بعض اوقات جو کلپ ہوتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ ہمارا ان شعبوں میں تخصص نہیں ہے. تو ہر ایک کا ایک تخصص ہوتا ہے, ایک فیلڈ ہے, شعبہ ہے, تو ہر ایک کو اس میں جانا چاہیے. اس میں کہ دیکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تھیوریز کتنی ہیں. تخصص میں یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے مطالعات پس منظر میں, کہ آپ کو تھیوریز کا علم ہوتا ہے اس موضوع پہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ قرآنی مثال ہے اگرچہ, اور میں چونکہ میرا سیکنڈ جو ہے وہ جو غیر تخصصی تخصص ہے وہ اس میں ہے, غیر رسمی قرآنیات میں. تو کسی نے کوئی قرآن کا بیٹھے ہیں یہاں؟ قرآنی تخصص حافظ سمیر صاحب ہیں. اچھا, اکثر قرآن نہیں, حافظ تو میں خود ہی ہاں. جی اچھا جی, علی اکبر, ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک, جی جی. تو آپ نے اس آدمی کا نام دیکھا ہے کہیں؟ یہ جو لکھا ہے ایزوتسو توشیہیکو. ایزوتسو توشیہیکو, کوئی ان کی کتاب یاد ہے آپ کو؟ ہکو ہے, توشیہیکو ایزوتسو. یہ جاپانی ہے, اور یہ جو ہے وہ میکگل یونیورسٹی امریکہ میں پڑھاتا رہا ہے, اور بھی بہت سی یونیورسٹیوں میں رہا ہے, اور ظاہراً امریکہ میں ہی ساکن تھا. اس کی 3 کتابیں ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں, اور میں نے تقریباً ان کو بریفلی پڑھا ہے, تفصیل سے پڑھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس نے ایک تھیوری دی ہے, اور وہ تھیوری اب بہت ساری جگہوں پہ پیادہ ہو چکی ہے. اس کی تھیوری کا نام ہے ثقافتی زبان شناسی, زبان شناسی فرہنگی. زبان شناسی فرہنگی ایک تھیوری ہے کہ جو بتاتی ہے کہ ہر زبان کے اپنے پیچیدہ روابط ہوتے ہیں, اور ان پیچیدہ روابط کے اندر سے اس زبان میں مفاہیم نکلتے ہیں. ابھی کوئی جو دوست اکیڈمک گروپ میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ عقل کے جو مباحث ہیں اس نے جاہلیت پہ بحث کی ہے. مثلا ہم عام طور پہ جہل کو علم کے مقابل میں لیتے ہیں. اس کی جو کتابیں نا, ساختمان مفاہیم اخلاقی در قرآن, اس نے ایک کتاب, 3 کتابیں ہیں اس کی. ایک خدا و انسان در قرآن ہے, ایک یہ کتاب ہے جو ابھی میں نے نام لیا, ایک اور کتاب اس کی ہے مفہوم ایمان در کلام اسلامی. 3 کتابیں اس نے لکھی ہیں, مفہوم ایمان کے اوپر لکھی ہے, اور یہ 2 کتابیں. تو یہ جو اس کا نظریہ ہے کہ ہر ثقافت کے اندر ان مفاہیم کے سوچنے کا, ان مفاہیم کے متعلق سمجھنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو دوسری ثقافت سے مختلف ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک لفظ کے ایک چیز کے بارے میں جہاں کہیں الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فہم اس کے بارے میں دقیق ہے. مثلاً گھوڑا, اب ہم تو سب کو گھوڑا کہتے ہیں, لیکن عرب لوگوں کے ہاں اصیل گھوڑوں کے نام الگ ہیں, غیر اصیل گھوڑوں کے نام الگ ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی شناخت ان کے بارے میں دقیق ہے. جن کے ماتھے پہ جو ہے وہ نشان ہوتا ہے ان کو الگ سے نام دیتے ہیں, جن پہ نہیں ہوتا ہے ان کو الگ سے نام دیتے ہیں. اونٹ کے بھی ایسے ہی نام ہیں, آپ نے زکوٰۃ کے باب میں پڑھا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس قوم کی جو ثقافت ہے اس کے فرق کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں کی شناخت اس مفہوم کے بارے میں کیا ہے. مثلا جاہلیت کے مفہوم پہ بحث کرتا ہے, بہت پیاری بحث ہے کہ جاہلیت کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل معرکۃ الآراء مباحث میں سے سید قطب نے جاہلیت پہ بحث کی ہے, بہت سے اور لوگوں نے بحث کی ہے. تو اس پہ 2 اہم ترین نظریات ہیں. ایک جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جاہلیت کا جو مفہوم ہے وہ انسان کے ثقافتی روابط میں ہے. تبرج الجاہلیہ, حکم الجاہلیہ, اس طرح کے جتنے ہیں یہ ثقافتی روابط میں ہے. جاہلیت یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کو اکساتی ہیں ایسے کاموں پہ کہ جو کام اس عقل کے ساتھ, جو عقل کا مفہوم ہے عرب کے ہاں, اس سے سازگاری نہیں رکھتے. یعنی انسان کو بے لگام کرتی ہے, انسان کو آپے سے باہر کر دیتی ہے. یہ جاہلیت ہے, نخوت الجاہلیہ, ٹھیک ہے, تبرج الجاہلیہ, ایسے کام یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جاہلیت ہیں. باقی جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بڑھا دیا, انہوں نے کہا شرک بھی جاہلیت ہے, یہ بھی جاہلیت ہے,
یہ دو الگ الگ ڈاکٹرائنز ہیں، دو الگ الگ سوچ کے طریقے ہیں، اور اس سے بڑے بڑے نتائج نکلے ہیں۔ مثلا مودودی سے لے کر سید قطب اور بہت سے لوگوں نے اس کو دوسرے انداز میں دیکھا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو دوسرے انداز میں دیکھا، اس پر بہت زیادہ شواہد بھی ہیں۔ تو یہ ایک تھیوری ہے، میں مثال میں یہ تھیوری لانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا مطالعاتی پس منظر بتائے گا کہ آپ کن موضوعات میں کس انداز میں وارد ہو سکتے ہیں۔ اگر تھیوریز بڑھتی چلی جائیں گی، جو تمدن کے جو تاریخ کے لوگ ہیں ان کو اگر ابن خلدون کا پتہ ہوگا، ابن خلدون کے نظریات کا، تو وہ آسانی سے جو ہے تمدن کے موضوعات میں وارد ہو جائیں گے، لیکن جنہیں نہیں ہوگا تو وہ وارد نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح قس الحاظہ یہ مطالعاتی پس منظر ہے جو محقق کو یہ مجال دیتا ہے، میدان دیتا ہے کہ وہ کیسے وارد ہو۔ دوسری جو شرائط ہیں وہ نگارش کی ہیں۔ انتخاب کے بعد ہے نگارش، لکھنا۔ آپ جب لکھنے بیٹھتے ہیں، آپ جب مطالعہ کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی شرط مسلسل جد و جہد ہے۔ تحقیق ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ایک دن ہو دوسرے دن نہ ہو، چوتھے دن کریں بس، 10 دن چھوڑ دیا، 20 دن پھر لگے رہے، پھر 5 دن چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے تحقیق نتیجہ خیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں میں علاقہ ہوتا ہے، یہ چیز نہیں ہوتی ہے، مسلسل کام کرنے کا وہ عزم نہیں ہوتا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تحقیقی رویہ بہت ضروری ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے صابر بھائی؟ تحقیقی رویہ کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسے، یعنی تحقیقی رویے سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات تقلیدی رویہ حاکم ہوتا ہے، یہ اس کے مقابل میں تحقیقی رویہ بمقابل تقلیدی رویہ، یہ بالمقابل جو ہے نا، بعض پھر شاہ صاحب بیٹھے ہیں بالمقابل کے جو ہے نا وہ بہت وہ ہیں، ہاں جی بمقابلہ، تو یہاں پہ بھی ہم بمقابلہ کہہ رہے ہیں، تحقیقی رویہ بمقابلہ تقلیدی رویہ۔ یہ رویہ جب تک رہے گا تو تحقیق نہیں ہو سکتی ہے، تحقیق نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو مستقل سمجھیں، رجلن سمجھیں۔ کیوں سمجھیں؟ کیونکہ جب تک اگر آپ کے اندر یہ سوچ نہیں آئے گی کہ میں اپنے نتائج دے سکتا ہوں، اپنے فہم کو عرضہ کر سکتا ہوں، اپنے فہم کو بتا سکتا ہوں، یہ اعتماد نہیں آئے گا نا، تب تک آپ وہ نئے نتائج دیں گے بھی نہیں۔ اگر دیں گے ڈر ڈر کے، سہم سہم کے دے رہے ہوں گے، تو اس سے تحقیق نہیں کہیں گے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے۔ وہ عرضہ نتائج میں اگر ہم پہنچے تو پھر بتائیں گے کہ نتائج جب انسان دیتا ہے تو اس میں بڑی عاجزی دکھانی پڑتی ہے، اس میں بتانا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے یہ نظریات دیے ہیں، احتیاط سے نظریہ دینا ہوتا ہے، وہ علیحدہ چیزیں ہیں، وہ اپنے آداب ہیں نظریات دینے کے۔ لیکن جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو تحقیقی رویے کے ساتھ کریں، پھر یہ نہ دیکھیں کہ طرف مقابل کون ہے، پھر آپ دیکھیں کہ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، میرے پاس یہ شواہد ہیں، میرے پاس یہ قرائن ہیں، اور ان قرائن کی بنیاد پر میرا ایک فہم ہے، اور اس فہم کو آپ عرضہ کریں۔ یہ ہے تحقیقی رویہ۔ اس کے بعد ہے ترجیحات کا تعین۔ چند دن پہلے پاریٹو اصول کے بارے میں نے لکھا تھا، پاریٹو اصول آپ پڑھ لیں۔ کس کس نے پڑھا ہے جی؟ سارے اکیڈمی میں بہت سارے ہیں، لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے، یہیں سے پتہ چل رہا ہے۔ پاریٹو اصول میں نے اس میں اکیڈمی گروپ میں ڈالا تھا، اس میں نے لکھا تھا، اس قانون کو 80-20 کا قانون بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہاں پہ ہم زیادہ اس کو نہیں کھولیں گے کہ آپ کے 80% نتائج آپ کے 20% کاموں کا حصہ ہوتے ہیں، کاموں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور آپ کے 20% نتائج آپ کی 20% کام آپ کی 80% زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک غیر معقول بظاہر لگ رہا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے۔ آپ 20% زندگی میں مثلا ایک کام کرتے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، متخصص ہیں قرآنیات کے، قرآن پڑھانے کے، اب ان سے یہ خود بتائیں گے کہ 20% انہوں نے اپنی زندگی کا لگایا ہوگا قرآن کے اوپر، اس سے بھی کم۔ لیکن 80% جو ان کی زندگی کے باقی جو مثلا کام ہیں وہ تامین ہو رہے ہیں اسی 20%۔ بہت سے لوگ اب تحصیل کرتے ہیں
مثلاً تحصیلات عالیہ کرتے ہیں، مدرک لیتے ہیں، اس مدرک کے لیے وہ زندگی کا کتنا حصہ لگاتے ہیں، لیکن پوری زندگی اسی مدرک سے کھاتے ہیں، اسی سند کے بل بوتے پہ وہ نوکری لیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ یہ 80-20 کا قانون حاکم ہے۔ اس قانون کا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر اپنی ترجیحات کا درست تعین کرتے ہیں نا، یعنی وہ 20% کام جو آپ کی 80% زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں، ان کو آپ اولویت میں رکھیں۔ وہ 20% کام جو آپ کی 80% زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں، آپ اگر صبح اٹھ کے میسج نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ ہوگا؟ آپ فیس بک چیک نہیں کریں گے، کچھ ہوگا؟ آپ کی زندگی متاثر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے اصلی دروس کو چھوڑ دیں گے، زندگی متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ آپ کے اگر فیملی میں مسائل چل رہے ہیں، زندگی متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ ان ترجیحات کو دیکھیں جو آپ کی 80% زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں، آپ ان کو 20% پیک آورز دینا شروع کر دیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا تحقیقی جو محقق ہوتا ہے اس کی اولویت اول زمینہائے کاری یعنی کام کے زمینوں میں تحقیق ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ دیکھے کہ اس کا جو بیان نامہ چل رہا ہے کیا وہ اپنے پیک آور میں اس کو ٹائم دے رہا ہے، یا صبح صبح وہ گھنٹہ جو ہے وہ واٹس ایپ کے میسج اوپر نیچے کیے جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ اپنے ترجیحات کا تعین یہ شرائط محقق میں سے ہے۔ محققانہ ذہن کو ہم زیادہ نہیں کھولیں گے، پہلے کچھ وضاحتیں گزر چکی ہیں۔ ذہن منسجم ہوتا ہے، جو محققانہ ذہن ہوتے ہیں وہ منسجم ہوتے ہیں، پراگندہ گو نہیں ہوتے، تضاد کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ اور تھک تو نہیں گئے؟ ہاں جی، پذیرائی بھی آ رہی، میں نے ابھی عبداللہ بھائی کو کہہ دیا ہے ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل۔ توانائی، قابلیت، اور یہ قابل حصول ہے، اسی کے لیے ہم روش سیکھتے ہیں۔ آئیڈیا پردازی یعنی آپ آئیڈیاز دیتے ہیں، آپ خیال دیتے ہیں، آپ حدس لگاتے ہیں، آپ تفرس کرتے ہیں اور اسی میں تخلیق دکھاتے ہیں۔ جب تک ایک محقق آئیڈیاز نہیں دیتا، سوچتا نہیں ہے، نئے نئے آئیڈیاز اس کے ذہن میں نہیں آتے، تو یہ محققانہ ذہن نہیں ہے، یہ وہی مقلدانہ ذہنیت۔ شواہد، صرف آئیڈیا دینا کافی نہیں ہے، ضروری ہے، ہوتا ہے نا شرط لازم شرط کافی، یہ تاریخ میں اصول ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہم کہتے ہیں شرط لازم شرط کافی۔ شرط لازم وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دوسرے علوم میں معدات کہا جاتا ہے، شرط کافی وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں علت تامہ کہا جاتا ہے۔ یعنی معدات یا وہ ابتدائی زمینیں جو شرائط لازم ہیں، اگر آپ یہاں مثلاً یہ میزیں کرسیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کمرہ نہ ہو، اتاق نہ ہو، وائٹ بورڈ نہ ہو تو کلاس روم نہیں بنتے۔ تو یہ شرائط ہوتی ہیں جو فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کیا یہی کافی ہے؟ اچھے محقق پیدا کرنے کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ اچھے کمرے بنا دیے جائیں؟ نہیں، یقیناً کافی نہیں ہے، بس لازم ہے، کافی نہیں ہے۔ آئیڈیا پردازی، ذہن کو خلاق بنانا، ہر روز نیا آئیڈیا تولید کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو تحقیقی عمل سے گزارے بغیر پھیلانا اور اسی پر اصرار کرنا یہ محققانہ ذہنیت نہیں ہے۔ آئیڈیاز ضروری ہیں، نئے نئے آئیڈیاز دیں، لیکن ان آئیڈیاز کو شواہد پر پرکھیں۔ شواہد و قرائن دیکھیں، کتنے قرائن ہیں۔ اگر قرآنی آئیڈیا ہے تو قرآن سے شواہد ڈھونڈیں، اگر حدیث سے ہے تو حدیث کی شواہد ڈھونڈیں، اگر تاریخ کا مسئلہ ہے تو تاریخ کے استنادات دیکھیں، مستندات دیکھیں، مآخذ دیکھیں، پھر نتیجہ دیں۔ اگر فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہی پیرامیٹرز پہ اس کو تلاش کریں۔ لہٰذا شواہد بہت ضروری ہیں۔ اور پھر تحلیل، یعنی تحلیل کریں، ان شواہد کو بیٹھ کر تحلیل کریں، تجزیہ کریں، اور پھر اس کے بعد نتیجہ۔ یہ محققانہ ذہنیت ہے، اور یہ جب ایجاد ہوتی ہے پھر تحقیق کا عمل شروع ہوتا ہے۔